میں بتا رہا تھا کہ یہ وہ چند لمحات ہوتے ہیں، یہ وقت ہوتا ہے جو خدا کی حضوری میں گزرتا ہے، وہی وہ وقت ہوتا ہے جس میں ہم کچھ دیر دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کی تپش سے، دنیا کی تتی ہواؤں سے محفوظ ہو کر ہم کچھ دیر کے لیے اپنے خدا کے حضور میں آ جاتے ہیں، جو ہمارے لیے ایک ٹھنڈا وقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آدم اور خدا کی ملاقات ہوا کرتی تھی باغ عدن میں، تو وہ کس وقت ہوا کرتی تھی؟ ٹھنڈے وقت میں۔ اب جب ہم کچھ وقت خدا کی حضوری میں گزارنے آ جاتے ہیں تو یہ وقت ہمارے لیے ٹھنڈا وقت ہے، کیونکہ اس میں ہم راحت پاتے ہیں، اس میں ہم سکون پاتے ہیں، اس میں ہم برکت پاتے ہیں، اور اس میں ہم خدا کا کلام پاتے ہیں۔ اور ابھی ہم گا رہے تھے، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، ہر زمانے میں جب بھی خدا نے کلام کیا، خدا کا کلام کام کرتا ہے، خدا کلام کرتا ہے اور کلام کام کرتا ہے۔ بولیں، خدا کلام کرتا ہے اور کلام کہاں کام کرے گا؟ ہماری زندگی میں، ہمارے خاندان میں، ہماری چوکی، ہماری دعاؤں کے ذریعے سے۔ جب خدا کلام کرتا ہے تو پھر معجزہ ہوتا ہے۔ میرے سامنے ایک آیت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آیت بڑی فیمس ہے، میری بڑی بہت زیادہ یہ فیوریٹ آیت ہے۔ زبور کی کتاب اس کا 91 باب 91 چیپٹر 91، The book of Psalms چیپٹر 91، زبور کی کتاب، مزامیر کی کتاب، زبور کی کتاب 91 باب اور اس کی 15 آیت۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ اب یہ کس کا کلام ہے؟ یہ کس کا پرومس ہے؟ خدا کا وعدہ ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ اور آج اس آیت کے ہم درمیان والے حصے پر غور کریں گے، اور کچھ دیر کے لیے آخری حصے کو بھی ہم جو ہے اس پر بھی غور کریں گے۔ درمیان میں حصہ ہے، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ دنیا مصیبت زدہ لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ جی، آپ میں سے کبھی کسی نے یہ مصیبت کو ایکسپیرئنس کیا ہے؟ کبھی آپ پر مصیبت آئی؟ ہاتھ کھڑا کریں گے کس کس پر کبھی مصیبت آئی؟ واہ، کافی سارے لوگ ہیں۔ نارملی یہ مصیبت کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی روپ میں ہر شخص پر آتی ہے۔ وہ کسی بھی طرح کی مصیبت ہو سکتی ہے، بیماری کی صورت میں آ سکتی ہے، آپ کی جاب ختم ہو جائے ایک دم مصیبت پڑ جاتی ہے، آپ کا کاروبار ٹھپ ہو جائے آپ کو ایک دم مصیبت پڑ جاتی ہے، آپ کچھ ایسے لوگوں میں گھر جائیں جو خطرناک ہوں، آپ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، آپ کسی جنگل میں کھو جائیں، آپ کو راستہ نہ ملے اور خطرہ ہو کہ یہاں کوئی جنگلی جانور آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ مصیبت میں ہے کہ اس کے علاوہ اور کئی پرابلم۔ ابھی دیکھیں پچھلے دنوں واقعہ ہوا کہ ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ موٹر وے پر سفر کر رہی تھی کہ اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا اور وہ مصیبت میں چلی گئی۔ اس کو مصیبت ہی کہتے ہیں نا، کہ گاڑی بالکل سنسان جگہ پر رک جائے اور نہ آگے جانے جوگی نہ پیچھے جانے جوگی، تو وہ ایک مصیبت کا ٹائم ہوتا ہے۔ کسی علاقے میں ہڑ آ جائے، سیلاب آ جائے، لوگ مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں۔ کسی علاقے میں کال پڑ جائے، وہ علاقہ مصیبت زدہ علاقہ ہو جاتا ہے، وہ مشکلات سے بھرپور علاقہ ہو جاتا ہے۔ اب مصیبت کو سمجھنا، آج دنیا مصیبت میں ہے کہ نہیں؟ جی، آج بیماریوں نے دنیا کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے،
آج بے روزگاری نے دنیا کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. بہت سارے لوگ طرح طرح کی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. مصیبت زدہ لوگوں کے لیے کلام کیا ہے؟ کیا خدا فرماتا ہے؟ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. آپ چاہتے ہیں جب کبھی آپ پر مصیبت آئے تو کوئی مصیبت میں ساتھ بھی ہو. اگر مصیبت میں اکلے رہ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو مصیبت بڑھ گئی نا. پھر تو مصیبت اور مصیبت ہوگی، کوئی بچانے والا نہیں ہے. اگر کوئی مصیبت میں ساتھ مددگار مل جائے تو کچھ سہارا ہو جاتا ہے. ڈوبتا ہوا شخص جو ہے، جس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، وہ تو ڈوبے گا تو مر جائے گا، مصیبت بڑھ جائے گی اور وہ اس کا کام تمام ہو جائے گا. پر اگر کوئی مصیبت میں اس کو چھڑا لے، اس کے پاس آ جائے، ہاتھ پکڑ لے، تو پھر کیا ہوگا؟ کسی ڈوبتے ہوئے شخص کا ہاتھ کوئی تھام لے تو مصیبت سے، ہماری بائبل کہتی ہے، ہمارا خدا فرماتا ہے 9 زبور میں، آپ پہ ہی اوپروں مینوں رب بچاوے گا، وہی ڈونگے پانی وچوں مینوں کھچ لے جاوے گا. مصیبت میں کوئی تو ایسا ساتھ ہو. اچھا، مصیبت میں اگر کوئی سیلفی بنانا چاہتا تو وہ تیرے ذرا ڈوبی، میں ذرا فوٹو کھینچنا تیرے نال. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، مصیبت میں دوسروں کو دیکھ کر سیلفیاں بتاتے ہیں. لیکن وہ شخص جو مصیبت میں کام آ جائے وہ آپ کا حقیقی مددگار ہے. یا خدا فرما رہا ہے، کیا کہا؟ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. آنے کا نہیں کہ آنے کا سوچوں گا، اس کے ساتھ رہوں گا. اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ لسن کیئرفلی، دھیان سے میری طرف دیکھیں. اس کا مطلب ہے مصیبت کسی پر بھی آ سکے، چاہے وہ ایماندار ہے، چاہے وہ دعا کرنے والا ہے، خدا کے ساتھ چلنے والا ہے، خدا سے پیار کرنے والا ہے، اچھا انسان ہے، نیک انسان ہے، مصیبت اس پر آ سکتی ہے. آپ دیکھیں بائبل میں ایسی مثالیں ملتی ہیں جو پرفیکٹ لوگ تھے، کامل لوگ تھے، خدا کا خوف رکھنے والے، خدا سے پیار کرنے والے، ان پر مصیبت آئی. ایوب نے کوئی گناہ کیا؟ کوئی غلطی ہوئی اس سے؟ وہ تو قربانیاں دیتا تھا، خدا سے پیار کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، پرستش کرتا تھا اور خدا کو یاد کرتا تھا، خدا سے ڈرتا تھا. یہ بائبل میں کیا وہ خدا سے ڈرتا تھا. مصیبت آئی اس وقت، پر کیا ہوا؟ اتنی مصیبت کہ لوگ چھوڑ گئے، بچے مر گئے، کاروبار ختم ہو گیا، بھیڑ بکریاں مر گئی، غربت نے دبوچ لیا، اور بیوی تنگ آ کر کہتی کہ خدا کے خلاف کفر بند، کوئی خدا کی تکفیر کر تاکہ تو مر جائے، تیری جان چھوٹ جائے. تو کس مصیبت میں پھنسا؟ لیکن اس حال میں بھی ایوب کو خدا کی قربت کا احساس تھا. اس کو پتہ تھا جس خدا کا میں پجاری ہوں، جس خدا کا میں عابد ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، وہ میرے ساتھ ہے. اور اس کے اسی ایمان نے اسے پھر سے اٹھا کر آ کر، بیماری بھاگ گئی، کمزوری بھاگ گئی، ناپاکی بھاگ گئی، مصیبت بھاگ گئی. جو 10 بچے مرے تھے اس کو پھر خدا نے 10 بچے دیے. اس کے جتنے مال مویشی مرے تھے خدا نے اس کا ڈبل کر کے اس کو دے دیا. کیوں؟ کہ خدا فرماتے ہیں میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. سنیں میری بات، آپ مصیبت میں ہیں، ممکن آپ میں سے کوئی چیز ایسا ہو کہ اس وقت مصیبت میں ہے، کیونکہ یہ کلام اہم نہیں آج مل رہا، اس کے پیچھے کوئی بات وجہ ہے. خدا کسی سے کلام کر رہا ہے آج شام، شاید خدا آپ سے کلام کر رہا ہے اور خدا آپ کو یاد دلا رہا ہے تو اس مصیبت میں اکیلا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں. کیونکہ خدا نے لکھ کے دے دیا، جو بات لکھ کے دے دے وہ پکی ہے، زبانی بات نہیں ہے، لکھ کے دے دیا میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. پھر قرآن کی ضرورت ہے. انسان ہوتے ہوئے گھبرا تو جاتا ہے، بڑے بڑے گھبرا جاتا ہے. پطرس یسوع کو سامنے دیکھ رہا تھا، پانی پہ چل رہا تھا، گھبرا گیا. جب تھوڑا سا لڑکا تو پھر گھبرایا
اور اس نے پھر بھی ایک بڑا زبردست کام کیا. اس نے خداوند کو پکارا, خداوند مجھے بچا. خداوند نے ہاتھ بڑھا کر اس ڈوبتے ہوئے کو بچا دیا. سو میرے عزیز, اس کلام کی روشنی میں آپ کے لیے بڑی تسلی ہے. خدا فرماتا ہے میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. میں مصیبت میں اس کو چھوڑ کر نہیں چلا جاؤں گا. مصیبت میں کسی اور کو بھی نہیں بھیجوں گا, خود آؤں گا, خود ساتھ رہوں گا. اسی وجہ سے آج تک کلیسیا اس زمین پر زندہ ہے, ورنہ پچھلے 2000 سال میں بڑے بڑے بادشاہوں نے, جرنیلوں نے, بڑے بڑے جنگجو لوگوں نے پوری کوشش کی کہ وہ مسیحت کو صفحۂ ہستی سے مٹا ڈالیں, مسیحت کا نام و نشان ختم کر. نیرو بادشاہ, اس نے ساری بائبلیں اکٹھی کر کے ڈھیر لگا کے آگ لگا دیا, مسیحوں کو بھی جلا دیا, اور مسیحی ڈر کے مارے جا کر قبرستانوں میں, غاروں میں چھپ گئے. اور غاروں میں بھی اس برے حال میں بھی خدا ان کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے. اور وہ جب ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے تو وہ مچھلی بنایا کرتے تھے ہاتھ سے. ٹھیک ہے, یوں کر کے مچھلی یوں بناتے ہیں نا, اگر آپ پینسل کر سے یوں کریں تو مچھلی بنتی ہے. اور یہ مچھلی جو ہے اس کو یونانی زبان میں اختوس کہتے ہیں, اور یہ 5 لفظ ہیں یونانی زبان کے, اور ان کے پہلے لفظ کو لیا ہے, اور ان 5 لفظوں سے اختوس بنتا ہے. اور یہ 5 لفظ کیا ہیں؟ یسوع مسیح نجات دہندہ. ٹھیک ہے, اور ان کے پہلے لفظ کو لے کے وہ مچھلی بن جاتی, اس لیے مسیحوں کا نشان مچھلی بن گیا شروع میں. تو اسلام بھی کرتے تھے تو پیر سے مچھلی بناتے تھے, لوگوں کو پتہ چلتا ہے بندہ یسوع ہے. ٹھیک ہے. سو ملتے تھے, سلام کرتے تو وہ یوں کرتے تھے, ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ یسوع ہے, ایک دم پہچان ہے, کیونکہ وہ اوپنلی اس وقت بتا نہیں سکتے تھے کہ خطرہ ہوتا تھا. سو ان حالات میں بھی نیرو کا نام و نشان مٹ چکا. اب وہ کتابوں میں, پر جس بائبل کو اس نے جلایا آج بھی وہ بالکل اصلی حالت میں, صحیح حالت میں ہمارے پاس موجود ہے. جن مسیحوں کو اور جس مسیحت کو اس نے صفحۂ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی, وہ مسیحت آج بھی پنپ رہی ہے دنیا بھر میں. سب سے زیادہ مسیحی لوگ ہیں. کیوں؟ ہمارے خدا نے لکھ کے دیا ہے میں مصیبت میں اس کے ساتھ ہوں. مصیبت میں ڈینیل کو شیروں کے آگے پھینک دیا. یہ چھوٹی مصیبت تھی, بڑی مصیبت تھی, لیکن اس مصیبت میں ڈینیل کہ خدا نے اس کی مدد کی, اور شیر اس کے سامنے بیٹھے رہے ساجا, کسی نے اسے کھایا نہیں. حالانکہ وہ شیر بھوکے تھے, ان کو ضرورت تھی کہ وہ کسی کو کھائیں, پر کیوں نہیں ڈینیل کو کھایا؟ بائبل میں لکھا خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا تاکہ وہ شیروں کے منہ کو بند کر. ساتھ دیا خدا. موسیٰ کے پیچھے جب ایک فرعونی فوج آ رہی تھی مارنے کے لیے اس ساری قوم کو, اور یہ 30 لاکھ لوگ تھے موسیٰ کے ساتھ, ایک بڑا انبو تھا, ایک بڑا گروہ تھا, ایک بڑی بھیڑ تھی موسیٰ کے ساتھ, 33 ملین پیپل, 30 لاکھ لوگ. موسیٰ ان کے آگے آگے جا رہا تھا. ادھر بھی پہاڑ ہے, ادھر بھی پہاڑ ہے, سامنے سمندر ہے, اور پیچھے فرعون کی فوج ہے. اس سے بڑی مصیبت اور کیا پہاڑوں کو بھاگیں, کیا سمندر میں گر جائیں؟ جدھر جاتے تھے ایک ہی چیز تھی, موت. ادھر بھی سامنے بھی پیچھے موت. اور اس بڑی مصیبت میں موسیٰ کہتا خدا ہم کتنے جائیں گے, اب کیا کریں خدا, اب کیا کریں؟ تو خدا نے کہا اپنا عصا اس سمندر کی طرف بڑھا دیا. اس نے اپنا عصا سمندر کی طرف بڑھایا, سمندر کا پانی 2 ہو گیا, اور خدا نے کہا اس میں سے گزر جاؤ, یہ راستہ تمہارے لیے ہے. موسیٰ اس راستے میں سے گزر گیا. اس کے پیچھے اس کی قوم 30 لاکھ 3 ملین پیپل, ایک بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہے. اس میں بچے بھی ہیں, اس میں بوڑھے بھی ہیں, اس میں نوجوان بھی ہیں, اس میں بیمار بھی, اس میں خواتین بھی ہیں, بڑھاپے والے بھی, حاملہ خواتین بھی, ہر طرح کی. اور
اس بڑی بھیڑ کو لے کر وہ باہر چلا گیا. فرعون نے سمجھا یہ قدرتی راستہ بنا ہوا ہے تو قدرتی تھا کیونکہ قدرت والے نے بنایا تھا, پر قدرت والے نے یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے بنایا تھا. اور فرعون بڑے تکبر کے ساتھ کہتا ہے اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم ان کے پیچھے جائیں گے. یہ غلام ہم سے بھاگ کر کہاں جائیں گے. اور جب انہوں نے ان کا پیچھا کیا تو موسیٰ کو خدا نے کہا, جب سارے کراس کر گئے تو موسیٰ کو خدا نے کہا اپنے عصا کو پھر اس سمندر کی طرف بڑھا. اس نے ایسے کیا اور کیا رزلٹ نکلا, وہ پانی جو دو ہو گیا تھا پھر سے مل گیا, اور اس میں فرعون, اس کے رتھ, اس کے گھوڑے, اس کے فوجی سب بہہ گئے, ڈوب مرے. اور خدا نے اپنے لوگوں کو ایک بڑی مصیبت سے چھڑایا. کیوں؟ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. ہیلو, میں آپ کو آج یاد دلانا چاہتا ہوں, اگر آپ آج مصیبت میں ہیں, آپ پریشانی میں ہیں, آپ ٹینشن میں ہیں, اکیلے نہیں ہیں. آپ کو بچانے والا آپ کے ساتھ ہے. آپ کو بچانے والا آپ کے ساتھ ہے. میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. اور آگے کہتا ہے میں اسے چھڑاؤں گا. ساتھ ہونا کافی نہیں, کام بھی کروں گا. میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا. عزت تیری بڑھاوے گا, عزت بخشے گا, چھڑائے گا, بچا لے گا, فتح بخشے گا, معجزہ کرے گا. کب؟ اچھا یہ سارا کچھ کب ہوگا؟ آپ کو بتاؤں, ایک کام کرنا پڑے گا. اس آیت کا پہلا حصہ کیا ہے؟ وہ مجھے, وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ کس کی مصیبت دور کرے گا؟ وہ کس کی بیماری دور کرے گا؟ وہ کس کے لیے معجزہ کرے گا؟ جو اسے پکارے گا. ابھی ہم گیت گا رہے تھے, اکھیاں نو نور ملے جدوں یسوع نام جپا. جب ہم اسے پکارتے اس کا نام جپتے ہیں تو پھر وہ ہمیں فتح بخشتا ہے, وہ ہمیں معجزہ کرتا ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے دعا کی جائے کہ آپ مصیبت سے باہر نکل آئیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے دعا کی جائے تو آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. میں مسئلہ فیل کر رہا ہوں کہ خدا یہاں کچھ کرنے جا رہا ہے, ایک زبردست کام ہونے والا ہے. آپ بڑے ایمان سے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کی مصیبتیں بھاگیں, آپ کی کمزوریاں بھاگیں, آپ کی ٹینشنز بھاگیں, بدروہیں بھاگیں اور خدا معجزہ کرے. آیت میں کیا لکھا ہے؟ پہلا حصہ کیا ہے؟ وہ مجھے, چلیں پھر پکارنا شروع کر دیں. آپ چیخنا شروع کر دیں, آپ رونا شروع کر دیں, آپ دھاڑے مارنا شروع کر دیں. آپ کو اجازت ہے. وہ مجھے پکارے گا. رابا بابا رابا سو منتا رابا میرے بے سو تھوڑے بے شاتا بابا بیکا بابا سب کم بابا ایک ہی کا ہمارے تورو بساتا بابا. آئیے اپنے خدا کو پکاریں, اپنے رب کو پکاریں, معجزہ کرنے والے خدا کو پکاریں. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. واہ بھاباران دھوکے بیکھے بیک وہ کوئی بھی شارہ لبا بارا پکارتے جائیں, پکارتے جائیں. آپ کا معجزہ آپ کو ملنے والا ہے, آپ کی برکت آپ کو ملنے والی ہے, آپ کا مسا آپ کو ملنے والا ہے, آپ کی خوشی آپ کو ملنے والی ہے, آپ کی فتح آپ کو ملنے والی ہے. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bless you Jesus, bless you Savior. We love you Lord, hallelujah. We love you Jesus. Urini Shantara Baba Dantho. آپ کے پاس 2 منٹ اور ہیں, آپ پکاریے اپنے خدا کو. صرف 2 منٹ, اس 2 منٹ میں خدا بہت بڑا کام کر سکتا ہے. اپنی پکاریں اسے. Oh, hallelujah.
Praise, praise, praise. Praise God, hallelujah. Rakaman Bholi Bishop. Thank you, Jesus. जगह पुकार में तेरू खुदा जगह पुकार तेरू खुदा सुन ले मेरी गलगन सुन ले मेरी गलगन मेरे मन पूछे मेरे मन पूछे यहोवा Amen. Amen.